السلام علیکم۔ سب سے پہلے قرآن میں لفظ عید جو ہے وہ کہیں آیا ہی نہیں ہے سوائے ایک جگہ کے، اور وہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 114۔ صرف ایک ہی جگہ پورے قرآن میں لفظ عید آیا ہے، اس سے لوگ عید اخذ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس فتح محمد جالندھری والا ترجمہ پڑا ہے، میں اس سے کر دیتا ہوں، پھر آیت بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو آئیے پہلے 5 کی 114 کھول لیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ان کا جو ترجمہ لکھا ہے، تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی ہے، ہمارے پروردگار ہم کو آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کہتے ہیں، اور وہ تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اس اہم پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی آپ کے اس قیمتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور دبائیں تاکہ قرآن کے یہ پیغامات آپ تک براہ راست یوٹیوب نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتے رہیں اور آپ انہیں سن کر قرآن کی صحیح فہم اپنے اندر پیدا کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور نکھار لا سکیں، اور مروجہ تراجم کے چنگل سے نکل کر حقیقی قرآنی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو داخل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام پیغامات کو جو اس سلسلے میں ڈاکٹر شہاب عالم کی جو رہنمائی اور زبانی وقتاً فوقتاً آپ سب کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، بھرپور توجہ، انعماق اور پورے کا پورا درس سنیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ عیسیٰ نے عید منایا، اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ عید ہونی چاہیے، لیکن یہ آیت کہہ کیا رہی، آئیے دیکھیے۔ قالا کہا عیسی ابن مریم، انسانیت کی بنیاد پر خوب بہاؤ دینے والے نے، اللہم اے ہمارے اللہ، ربنا ہمارے پرورش کرنے والے، انزل علینا سامنے لیا ہم پر، مائدۃ من السماء، مائدہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے حرکت سے فائدہ پہنچانے کو، تو مائدۃ من السماء نے بلندی سے حرکت سے فائدہ دینے والا، تکون لنا کہ ہو جائے ہمارے لیے عیدن، یہ عید جو ہے اصل میں عود سے، یعنی عاد، عود، عین الف دال، جیسا قوم عاد، اعادہ کرنا، تو یہ بار بار یعنی ریپیٹ کرنا، اعادہ کرنا، بار بار ایک عمل کو کرنا، دہراتے جانا، اس کے لیے آیا ہے۔ تو ہمارے لیے وہ ہو یہ دہرانا، لأولنا و آخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، وآیات منک، اور تجھ سے نشانی ہے، وارزقنا، بلکہ یہ اگر آپ نشانی کو دیکھیں کہ تجھ سے ہی یہ آیتیں ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہی اصل میں یہ نشانی ہے جس کے ذریعے ہم اس بلندی تک پہنچ سکتے ہیں جہاں سے پہلے والے بھی اور بعد والے بھی حرکت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، ورزقنا، اور ہمیں سامان نشوما دی، وانت خیر الرازقین، اور تو ہی سامان نشوما دینے والوں کو بہتر ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا وہ ہے انسانیت کی بنیاد پر بہاؤ دینے والے نے کہا، اے اللہ، بلندی سے حرکت سے فائدہ پہنچنا ہم پر ہمارے رب سے سامنے آئے، تم ہو ہمارے لیے، ہمارے بعد والوں اور ہمارے پہلے والوں کے لیے ادا کرنے والے، یعنی عید دہرانے والے، تم سے نشانی ہے، اور ہمیں سامان نشوما دے، اور تو سامان نشوما دینے والوں کو بھی بہتر ہے۔ تو ایک تو یہ آیت ہو گئی جس سے عید کا جواز لیتے ہیں، اور یہ ہے کچھ بھی نہیں۔ دوسرا بات جو اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کی مانتے ہیں، وہ انہوں نے ایک پخ لگا دیا ہے کہ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 ہے۔ اس سے یہ لیتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے کہا خوشی منانے اور قرآن نازل ہوا تو قرآن نزول قرآن کی خوشی منا رہے ہیں، لیکن کیا یہاں کہیں لکھا ہے کہ ہم نے نزول قرآن میں خوشی منانے کو کہا ہے، یا نزول قرآن کس دن ہوا ہے، اس کی کوئی تشریح نہیں ہے۔ اب وہ لے کر آتے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو وہ میں پہلے ہی سمجھا چکا ہوں کہ شہر مہینے کو نہیں کہا جاتا، اور رمضان کسی مہینے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو وہ تاریخی کا پیمانہ ہے جب آپ کے سامنے آ جائے۔
وہ صورتحال جو تاریکی کے پیمانے والا ہے، تو اس سے آپ نکلیں گے تو وہ عمل کر کے حرکت سے فائدہ کرنا اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ حرکت ہی نہیں کریں گے، عمل ہی نہیں کریں گے، تو اس سے زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو آئیے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57-58 یعنی 10 کی 57-58 کو بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آپ پہنچی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دو یہ کتاب خدا کے فضل اور اسی کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے خوشی منانے کو کہا، لہذا خوشی منا رہے ہیں، یہ عید ایک طرح کی خوشی ہے۔ لیکن ایک کسی اور بات کو اس روایت میں فٹ کر کے روایت کو پروان چڑھانا کسی طور پر بھی موضوع نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آیت کیا رہی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، یقیناً تمہارے پاس، یقینی تمہارے پاس نصیحت آ گئی، جس میں نصیحت جمع ہے، واعظ موجود ہے، واعظ کہتے ہیں نصیحت کو، تو یقینی تمہارے پاس جس نصیحت جمع ہے وہ آ گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب سے۔ تو رب کی نصیحتیں کس میں جمع ہوتی ہیں؟ اللہ کی کتاب میں جمع ہوتی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور کچھ دور کرنا ہے، شفا کہتے ہیں کچھ دور کر دینے کو۔ مرض سے بھی جب آدمی شفا حاصل کرتا ہے، کیا ہوتا ہے جو مرض آیا وہ دور ہو گیا تو وہ شفا کہلاتا ہے۔ جب آدمی بیمار پڑتا ہے، کوئی جسمانی خرابی آتی ہے، کوئی آگے پیچھے عمل ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کچھ جب دور ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو شفا کا بنیادی مطلب ہے کچھ دور کرنا۔ کسی سے شفاعت بھی نکالا ہے کہ جی ہمارے گناہ دور کروا دیں گے جو کچھ ہم نے تھوڑا بہت کیا ہوا ہے، تو وہ شفاؤں کچھ دور کرنا، لما فی الصدور، اس کے لیے جو ان کے مرکزوں میں ہے۔ صدر کہتے ہیں مرکز کو، سینے کو بھی اس لیے صدر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں الصدور کر کے خاص مرکز کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اللہ اپنے کتاب کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اب آپ کے مرکز میں، آپ نے اپنے مرکزوں میں جس کتاب کو بھی بنا رکھا ہے اس سے وہ سب کچھ دور کروا دے گا جو اللہ کی کتاب ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یعنی ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو کہو اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل کو اور اس کی رحمت کو، فبذالک، بس اسی کو، فلیفرحوا، بس اسی پر خوش ہو۔ تو یہ جو اللہ کا فضل اور رحمت ہے دراصل اس کی کتاب کے ذریعے ہی آ رہا ہے۔ احکامات آپ کو مل رہے ہیں، جب آپ اس پر عمل کریں گے، جب آپ عمل کر کے اس نظام کو قائم کریں گے، وہ سسٹم کو لے کر آئیں گے، تو جب جا کر آپ کو خوشی منانے کا یہ فضل جب ہی حاصل ہوگا جب آپ یعنی فاضل ایکسٹرا حاصل کریں گے عمل کرنے کے بعد۔ تو کہو یہ اللہ کے فضل کو اور اس کی رحمت کو کہ بس وہی، اسی پر وہ خوش ہوں۔ ہوا خیر، وہی بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اس کا میں رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ ہے، اے لوگو، یقینی تمہارے رب سے تمہیں نصیحت آ گئی ہے اور دور کرتا ہے اس کے لیے جو مرکزوں میں ہے، یعنی ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کہو اللہ کے فضل کو اور اس کی رحمت کو، بس اسی کو، بس وہ خوش ہوں، وہی اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وضاحت تو ہو گئی ہوگی، یعنی یہاں جو کچھ جمع کر رہے ہیں مال جمع کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ جو نظام جمع کر رہے ہیں، جو سسٹم جمع کر رہے ہیں، جس کے تحت دنیا گزار رہے ہیں، ہر ملک کا ایک اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک آئین ہوتا ہے، اس کے تحت چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو کچھ آپ جمع کر رہے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس لیے اس پر خوشی منائیں۔ جب آپ اللہ کے عمل کو نافذ کریں گے، اس کے نتائج حاصل ہوں گے تو آپ خوش ہوں گے، ورنہ ایسے یہ نہیں کہ آپ کوئی ایک دن مقرر کر کے اور خوشی بھنگڑے ڈال لیں اور خوشی منا لیں، یہ ایسی خوشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔